بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندرونی قرضوں میں طویل مدتی قرضوں کا تناسب 72% سے بڑھ کر 84% ہو گیا ہے۔ اس اہم تبدیلی نے اندرونی قرضوں کی پختگی کے وقت کو 2.7 سال سے بڑھا کر 3.8 سال کر دیا ہے۔ بینک دولت پاکستان کے اعداد و شمار اندرونی قرضوں کے پروفائل میں قلیل سے طویل مدتی انتظام کی جانب منتقلی کو ظاہر کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کی اقتصادی مینیجر کی سوچ میں بنیادی تبدیلی آئی ہے اور انہوں نے اب اندرونی قرض کو بہتر طور پر منظم کرنے توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ اس مقصد کے لیے قرضوں کی پختگی کے ڈھانچے اور قرض لینے کی لاگت کے درمیان ایک بہترین توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ پہلے حصے میں قرض کی مدت کو لمبا کرنا شامل ہے اور دوسرا حصہ قرض لینے کے اخراجات کو قابل قبول حد میں رکھنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے، اور یہ توازن قرض کی طویل مدتی حصول کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ طویل مدتی قرض خصوصاً اندرونی قرضوں کے ضمن میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ادائیگی کی اوسط مدت زیادہ ہوتی ہے، جو قرض کی واپسی کے عمل کو آسان بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کے رول اوور میں کمی آتی ہے اور بلند شرحوں پر ری فنانسنگ کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے۔ بیرونی قرضوں کے برعکس، جن کی شرائط نمایاں طور پر قرض دہندگان اور عالمی مالیاتی حالات سے تشکیل پاتی ہیں، اندرونی قرض زیادہ تر خود مختار کنٹرول میں ہوتا ہے، جو قرض کی پائیداری کو آگے بڑھانے میں حکومت کی مالی حکمت عملی اور پالیسی کے ارادے کا واضح اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے 2015 میں ملک کے اندرونی قرضوں میں طویل مدتی قرض کی شرح 45% اور قلیل مدتی قرض کا حصہ 55% تھا۔ بعد ازاں 10 برسوں کے دوران قرض کے خاتمے کی بجائے قرضوں کے بہتر انتظام کی حکمت عملی اختیار کیے جانے کے نتیجے میں مالی سال 2024-25 میں اندرونی قرضوں کا تناسب 72% اور 28% کے ساتھ نمایاں طور پر طویل مدتی قرضوں کے حق میں جا چکا تھا۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران 2021 سے 2024 تک غیر پائیدار اندرونی قرضوں کے متحرک ہونے کے باوجود سود کی ادائیگی میں 150%، مگر ملکی اندرونی قرضوں میں صرف 50% اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان نے اندرونی قرضوں کی واجب الادا مدت کو 2.7 سال سے بڑھا کر 3.8 سال تک کر دیا، جو قرض کی پائیداری کے لیے لچک اور عزم کا مظاہرہ ہے۔ ملک کے اندرونی قرضوں میں طویل مدتی قرضوں کی جانب بڑھتے ہوئے رجحان کے باوجود پاکستان میں قلیل مدتی قرضوں کے لیے اب بھی ایک کشش موجود ہے، جبکہ اندرونی قرضوں کے مجموعی حجم میں مسلسل توسیع نے مالیاتی خسارے کی بنیادی نوعیت کو تبدیل کر دیا ہے، جو کبھی ساختی طور پر چلنے والا خسارہ تھا مگر اب سود پر مبنی خسارے میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر اب نئے قرض لینے کا ایک اہم حصہ معاشی ترقی کی مالی اعانت کی بجائے قرض کی ادائیگی کی طرف جاتا ہے۔ اگر رواں مالی سال کی بات کی جائے تو اس میں اندرونی طور پر قرضوں کا حجم 600 کھرب روپے اور ان پر سود کی ادائیگی کے مد میں اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ 65 سے 73 کھرب روپے لگایا گیا ہے۔ سہیل شہریار، پاک نیوز۔